بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہمارا آج کا ہے ابوالحسن حفیظ جالندھری، پیج نمبر 137 پر اگلی نظم ہم پڑھنے جائیں گے، سر راہ شہادت، اور یہ شاہنامہ اسلام ایک بہت مشہور نظم گزری ہے۔ بس بھائی توجہ کریں سارے بچے، ایک بہت بڑی طویل نظم اردو ادب میں مشہور ہے، شاہنامہ اسلام کے نام سے۔ یہ نظم طویل ابوالحسن حفیظ جالندھری صاحب نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش 1900 اور تاریخ وفات 1982، تو یہ نئے زمانے کی شاعر ہیں، ہمارے ہی وقت کے سمجھ لیں۔ تو ان کے بارے میں کچھ تعارف میں یہاں سے کراتا ہوں، پھر کچھ آپ کو ریختہ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ محمد حفیظ نام، حفیظ ہی تخلص، اور ابوالحسن کنیت تھی۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ اپنے بیٹے کے نام پہ کوئی اگر اپنا نام رکھتا ہے تو وہ اس کی کنیت کہلاتی ہے۔ جیسے میری کنیت ہوگی ابو تابش، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے بیٹے کے نام سے آپ جو اپنا نام رکھتے ہو اسے کہتے ہیں کنیت۔ تو ابوالحسن جو ہے وہ کنیت تھی، یعنی ان کے بیٹے کا نام اثر تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، یہ انڈیا میں علاقہ ہے جالندھر، وہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جالندھر ہی میں حاصل کی، لاہور آ کر ہونہار بک ڈپو قائم کیا اور علمی و ادبی کتابوں کی طباعت و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ دہلی میں سانگ پبلسٹی آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے۔ ان کے شعری ذوق کو مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردے نے چمکایا۔ پہلے غزلیں، کہیں پھر گیت لکھے، اس کے بعد شاہنامہ اسلام جیسی شاہکار نظم لکھی۔ ان کی نظموں کے مجموعے میں نغمہ زار، سوز و ساز اور تلخابہ شیریں ہیں۔ ہمارا قومی ترانہ بھی آپ ہی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو بڑا نام پاکستان کے لحاظ سے رہ گیا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو قومی ترانہ ہے پاک سرزمین شاد باد، وہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور دھن پہلے بن گئی تھی قومی ترانے کی، جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو حیرانگی ہوگی کہ پہلے کسی موسیقار نے دھن بنا لی تھی۔ دھن کا مطلب لے، تو وہ لے جو دے دی گئی تھی سب کو کہ بھائی اس پر آپ شاعری کریں۔ مختلف لوگوں نے اس پہ شاعری کی، تو فائنل جو شاعری منتخب کی گئی وہ ابوالحسن حفیظ جالندھری صاحب کی شاعری فائنل کی گئی۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا تعارف تھا آپ کی کتاب سے۔ میں مزید ان کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ بہت مختصر سا تعارف ریختہ پر بھی لکھا ہے، پھر تھوڑی سی ان کی شاعری پڑھیں گے۔ ایک شعر جو جس سے اس کا تعارف شروع کیا ہے ریختہ نے، وہ لکھتے ہیں کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ انسان کی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، آپ سوچتے ہیں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن پھر اس کی اینٹی سوچتے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، تو پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ نام محمد حفیظ، ابوالحسن کنیت اور حفیظ تخلص۔ 14 جنوری 1900 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ مروجہ دینی تعلیم کے بعد اسکول میں داخل ہوئے۔ حفیظ کو بچپن ہی سے شعر و سخن سے دلچسپی تھی۔ مولانا غلام قادر گرامی جو ان کے ہم وطن تھے، ان کے سامنے زانوہ تلمذ طے کیا، یعنی ان کی شاگردے میں چلے گئے۔ کس کی؟ غلام قادر صاحب کی۔ کسب معاش کے لیے عطر فروشی، یعنی اپنی روزگار کے لیے انہوں نے جو دکان کھولی وہ کیا تھی؟ عطر بیچتے تھے۔ کلاه سازی، یعنی دولہا جو پہنتا ہے نا کلاه، وہ خیاطی، فوج کی ٹھیکیداری، خطوط نویسی، مزدوری، سنگر سیونگ مشین کمپنی کی مینیجری، سب کچھ کر ڈالا۔ 1921 میں سنگر کمپنی کی ملازمت چھوڑ دی اور وطن واپس آ گئے۔ وہاں سے اردو زبان میں ایک ماہانہ رسالہ اعجاز جاری کیا جو 5 ماہ بعد بند ہو گیا۔ 1922 میں لاہور آئے۔ ان کا شروع سے اس وقت تک شعر و ادب اوڑھنا بچھونا تھا۔ رسالہ شباب میں ملازمت کر لی، اس کے بعد نونہال،
اور 1000 داستان کی ادارت ان کے سپرد ہوئی، پھر پھول اور تہذیب نسواں سے منسلک رہے۔ کچھ عرصے ریاست خیرپور کے درباری شاعر رہے۔ نظم رقاصہ وہیں کی یادگار ہے۔ قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے حفیظ کو بہت شہرت ملی۔ 21 دسمبر 1982 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ چند تصانیف یہ ہیں: نغمہ زار، سوز و ساز، تلخابہ شیریں، چراغ سحر اور شاہنامہ اسلام اور تیری 4 جلدوں پہ 4 موٹی موٹی کتابیں، ایک ہی نظم جس میں پوری اسلام کی تاریخ شاعری میں بیان کر دی۔ صحیح ہے، پوری اسلام کی تاریخ شعر میں بیان کر دی۔ اس کا نام کیا ہے؟ شاہنامہ اسلام۔ جلدیں کتنی ہیں اس کی؟ 4 سے ان کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے، بچوں کے لیے گیت بھی لکھے اور نظمیں بھی لکھی۔ تو یہ تھا ایک بہت مختصر سا تعارف۔ اگر ہم کچھ شعر ان کے دیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس یہاں اشعار کے ٹیب میں کچھ چیدہ چیدہ اشعار منتخب لکھے ہیں۔ پہلا تو شعر میں انہیں وہی بتایا آپ کو: ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک شعر: دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یارب، دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یارب، میرا اپنا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں۔ حفیظ اپنی بولی محبت کی بولی، اردو کے بارے میں کہہ رہے ہیں حفیظ، یا اپنی بولی کے بارے میں کہہ، حفیظ اپنی بولی محبت کی بولی، نہ اردو نہ ہندی نہ ہندوستانی۔ کیا بات ہے! کیوں ہجر کے شکوے کرتا ہے، ہجر کسے کہتے ہیں؟ جدائی کو۔ کیوں ہجر کے شکوے کرتا ہے، کیوں درد کے رونے روتا ہے، اب عشق کیا تو صبر بھی کر، اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور وفا جس سے کی بے وفا ہو گیا، وفا جس سے کی بے وفا ہو گیا، جسے بت بنایا خدا ہو گیا۔ واہ 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 واہ، کیا شعر ہے! ٹھیک ہے، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، یہ شعر تو بہت مشہور ہے، جگہ جگہ سنایا جاتا ہے۔ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ یعنی تیر جب کھایا اور دیکھا پلٹ کے کہ کس نے مارا ہے، تو پتہ چلا کون کھڑے ہیں؟ سارے دوست کھڑے ہیں۔ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اگلا شعر بہت خوبصورت: کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ اگلا شعر یہ: ملاقات نہیں ہوتی ہے، بات تو ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی ہے۔ یعنی بات ہوتی تو ہے لیکن وہ والی بات نہیں ہوتی جو ہونے والی ہے۔ اچھا جناب، اگلا شعر: بے تعلق زندگی اچھی نہیں، بے تعلق زندگی اچھی نہیں، زندگی کیا موت بھی اچھی نہیں۔ اس موت میں بھی کوئی تعلق ہو تو زیادہ اچھی ہوگی وہ موت۔ اگلا شعر یاد کے لیے: ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات، یاد نہ تم کو آ سکے، ہم ہی میں نہ تھی کوئی بات، یاد تم کو نہ آ سکے، تم نے ہمیں بھلا دیا، ہم نہ تمہیں بھلا سکے۔ اگلا شعر: بھلائی نہیں جا سکیں گی یہ باتیں، بھلائی نہیں جا سکیں گی یہ باتیں، تمہیں یاد آئیں گے ہمیں یاد رکھنا، تمہیں یاد آئیں گے ہم یاد رکھنا۔ اگلا شعر بڑی بہروں میں بھی شعر کیے انہوں نے۔ بڑی بہر کا مطلب یہ کہ جو مصرع ہے وہ لمبا مصرع ہے۔ او دل توڑ کے جانے والے دل کی بات بتاتا جا، او دل توڑ کے جانے والے دل کی بات بتاتا جا، اب میں دل کو کیا سمجھاؤں مجھ کو بھی سمجھاتا جا۔ کیا بات ہے! دل کو خدا کی یاد تلے بھی دبا چکا، دل کو خدا کی یاد تلے بھی دبا چکا، کم بخت پھر بھی چین نہ پائے تو کیا کروں۔ جس نے اس دور کے انسان کیے ہیں پیدا، یہ شکوہ دیکھیں آپ کتنے اردو کے کس خوبصورت پیرائے میں خدا سے شکوہ کیا ہے۔ جس نے اس دور کے انسان کیے ہیں پیدا، وہی میرا بھی خدا ہو مجھے منظور نہیں۔ مجھ سے کیا ہو سکا وفا کے سوا،
مجھ سے کیا ہو سکا وفا کے سوا، مجھ کو ملتا بھی کیا سزا کے سوا۔ آنے والے جانے والے ہر زمانے کے لیے، آنے والے جانے والے ہر زمانے کے لیے آدمی مزدور ہیں راہیں بنانے کے لیے۔ میری مجبوریاں کیا پوچھتے ہو، میری مجبوریاں کیا پوچھتے ہو کہ جینے کے لیے مجبور ہوں میں۔ کیا بات ہے۔ تصور میں بھی اب وہ بے نقاب آتے نہیں مجھ تک، تصور میں بھی اب وہ بے نقاب آتے نہیں مجھ تک، قیامت آ چکی ہے لوگ کہتے ہیں شباب آیا۔ کوئی دوا نہ دے سکے مشورہ دعا دیا، کوئی دوا نہ دے سکے مشورہ دعا دیا، چارہ گروں نے اور بھی درد دل کا بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی جو ہے وہ مشہور شاعری میں سے کچھ اشعار میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ اور ایک مشہور ان کی غزل جو بہت ہی مشہور ہوئی ہے اور جس کو گایا بھی گیا ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں سنی ہے؟ نہیں سنی ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں، سنیں؟ ابھی تو میں جوان ہوں۔ اور ریختہ والوں نے یہ نظم پوری لکھ بھی دی ہے، اور نہ صرف لکھ دی ہے بلکہ اس کا ساؤنڈ بھی دے دیا ہے، ویڈیو بھی دے دی ہے۔ اگر آپ ساؤنڈ پہ کلک کرتے ہیں، ملکہ پخراج نے یہ نظم گائی ہے۔ ملکہ پخراج کو جانتے ہیں آپ؟ 7 منٹ اور 49 سیکنڈ کی نظم ہے، یوٹیوب والوں نے اس کو ڈالا ہوا ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ ہاں ابھی آئے گی آواز، رک جائیں۔ نیٹ سلو ہے۔ اس کا کوئی نیا ورژن بھی بنا ہے کیا؟ پرانا ورژن تو آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا؟ نیا ورژن سنا ہے؟ نیا بھی نہیں سنا؟ نیا طاہرہ سید نے گایا ہے اور پرانا ورژن ان کی والدہ ملکہ پخراج نے گایا ہے۔ میرے پاس نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہا، یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ ابھی تو میں جوان ہوں۔ چلیے جناب، یہ تو تھا تعارف پورا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں ان کی نظم۔ آپ کی کتاب میں جو نظم دی گئی ہے، دیکھیے چاک رکھی ہوگی کہیں نیچے۔ تو نظم کا نام ہے شاہنامہ اسلام۔ ٹھیک ہے، نظم کا کیا نام ہے؟ شاہنامہ اسلام۔ اور طویل نظم ہے، پوری تاریخ جو ہے وہ اسلام کی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر باقی زمانے تک سب شاعری میں لکھ دی ہے۔ اس میں سے آپ کے پاس کچھ منتخب اشعار ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 اشعار۔ کیا ہو گیا، آپ دونوں بہت باتیں کر رہے ہیں پیچھے؟ خیریت تو ہے؟ پڑھنے کی طبیعت نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، آپ دونوں جائیں باہر، کوئی ایشو نہیں۔ باقی جو بچے ان کو پڑھنے دیں، ٹھیک ہے؟ توجہ سے رکھیں، پڑھائی کی طرف توجہ رکھیں، آپ پڑھنے آئے ہیں۔ چلیے جناب، پیج نمبر 138 پر ہے۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر۔ دیکھیے یہ جو تاریخ کے جس مقام پر یہ شعر ہم پڑھ رہے ہیں، وہ مقام یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھنے شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے اور ان کو غیب کی باتیں بتاتے، خدا کا پیغام دیتے۔
تو شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ابھی یہ جو دعوت ہے دین کی، یہ دعوت عام نہیں دینی ہے، خاص خاص لوگوں کو دینی ہے. اپنی بیوی کو دے دی، دوست کو دے دی، ٹھیک ہے، رشتوں میں جو بہت عزیز لوگ تھے ان کو بتا دیا جا کے کہ بھئی میں تو خدا کا نبی ہوں، خدا نے مجھے نبی کے طور پر منتخب کر لیا ہے. تو یہ جو دعوت تھی نا، یہ دعوت صرف اور صرف دبی ہوئی دعوت تھی. کھلے عام دعوت کا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ ایسی کریں. پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ اب یہ اعلان کرنے کا وقت آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے اعلان کرو اب کھلے عام کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور سب لوگ میری بات کو مانیں. جو بھی میری بات مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا اس پر خدا کا عذاب نازل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پڑھی ہے یہ بات کسی اسلامیات کی کتاب میں، ٹھیک ہے، کہ آپ گئے اور جا کر سب لوگوں کو جمع کیا، جتنے بھی بڑے بڑے قریش کے لیڈر تھے، ٹھیک ہے، قبیلے کے سردار تھے اور قبیلوں کے سردار تھے، سب کو دعوت دی، سب کو بولا آ جاؤ یہاں کھلی جگہ پر. وہ کھلی جگہ پر جب آپ جمع ہو گئے تو آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک فوج ہے جو آ رہی ہے جو تمہیں ہلاک کر دے گی، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ یہاں سے شروع کیا آپ نے. تو قریش کے وہ لوگ جن میں ابو جہل بھی ہیں، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، صحیح ہے، اور یہ لوگ بہت زیرک لوگ تھے، بہت ذہین لوگ تھے، بہت قابل لوگ تھے، اور ان کا جاہ و جلال بھی بہت تھا، اور ان کا اثر رسوخ بھی بہت تھا. آپ حیران ہوں گے، ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ اگر تم ہم سے یہ کہو گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو ہمیں ہلاک کر دے گی تو ہم فوراً مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے بچپن سے تمہیں صادق اور امین جانا ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ تم نے زندگی میں آج تک جھوٹ نہیں بولا، اور تم اپنے ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تم ہمیشہ لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہو، تم ہمیشہ لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہو. تو باضابطہ ان لوگوں نے ایک تقریر کی چھوٹی سی، جو بولا کہ ہاں ہم تمہاری اس بات پہ یقین کریں گے. ایسے میں پھر آپ نے جواباً کہا تو مان لو کہ میں خدا کا نبی ہوں، اور خدا نے مجھے نبی کے طور پر منتخب کر دیا ہے، اور میں خدا کا آخری نبی ہوں جو تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ عبادت صرف خدا کی کرو، اور اپنے اعمال کی ذمہ داری خود لو. خدا کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قیامت آنے والی ہے، ایک دن سب کو خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات کہی، پارا چڑھ گیا لوگوں کا، کیونکہ ان کے پاس تو پتہ ہے بہت سارے بت تھے، وہ تو مشرک تھے، خدا کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، یعنی خدا اور اپنے درمیان بیچ میں اور بھی لوگوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے. روزی دینے والا خدا یہ ہے، اولاد یہ دے گا، ٹھیک ہے، نفع اس کی وجہ سے آئے گا، بارشیں اس بت کی وجہ سے ہوں گی، اور ہم یہ بت نہیں کرے گا، ہم اس بت سے دعا کریں گے، یہ اللہ سے دعا کرے گا اور پھر اللہ بارش برسائے گا. اس طرح کے نظریات تھے ان کے. تو جیسے ہی آپ نے کھلے عام اعلان کیا، ویسے ہی کیا ہوا، سارے لوگ اسی وقت مخالفت میں کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سامنے آئے، اور جب لوگ سمجھ لیجئے اب پل پڑے ہیں اور سخت کلامی کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کی بات کو کی تردید کر رہے ہیں، اور آوازیں جو ہے نا لوگوں نے بلند کر دی ہیں، تو ایسے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے چچا ہیں، جیسے ابو طالب آپ کے چچا ہیں، ایسے ہی حضرت حمزہ بھی آپ کے چچا ہیں، وہ سامنے آ گئے، اور سامنے آ کے پہلی بار سب لوگوں میں سے انہوں نے اس بات کو قبول کیا، اور سب کے سامنے شہادت دی. شہادت کا مطلب گواہی دی کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتا ہوں. یہ شاعری جو اس وقت چل رہی ہے، یہ اس واقعے کو شاعری میں قلم بند کیا جا رہا ہے، تاکہ ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ میں نے بتا دیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہو کیا رہا ہے. وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، بڑے طاقتور تھے وہ، لڑاکا.
فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر. کیا بات ہے جناب. یہ مثنوی ہے. صحیح ہے. مثنوی کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہر شعر کی قافیہ ردیف الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی. یعنی جیسے ہی اس بھرے مجمع کے اندر جب سب مخالف ہو گئے، ایک آدمی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا تو آپ کے لہجے میں رقت آ گئی. یعنی آپ رونا پن آ گیا آپ کے لہجے میں خوشی سے کہ چلو اس سارے مجمع کے اندر کوئی ایک شخص تو ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایاں تھی. کیا بات ہے جناب. یعنی ایسی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا نہ کوئی مطلب ہوتا ہے نہ کوئی اختتام ہوتا ہے. رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایاں تھی. نگاہیں مضطرب ہلکا تبسم روئے زیبا پر. یعنی آپ کی نگاہوں میں اضطراب تھا، چہرے پر ہلکا سا تبسم تھا، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ جس پر آپ کے چہرے پر خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، اطمینان تھا. کیونکہ یہ اطمینان اس لیے تھا کہ مرضی عرش معلیٰ کی تھی. یعنی اوپر جو بیٹھا ہے خدا، یہ اس کی مرضی ہے. اس نے حکم دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے سب کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کرو، اعلان نبوت. تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر. ہوا ارشاد اے امّے خجستہ فام بسم اللہ. یہ بولا کس نے؟ ہوا ارشاد اے امّے خجستہ فام بسم اللہ. یعنی وہ جو آئے نا حضرت حمزہ، انہوں نے آتے کے ساتھ ہی کیا بولا؟ بولا ہوا ارشاد. یہ بولا انہوں نے مجھ سے اے امّے خجستہ فام. امّے کہتے ہیں چاچا کو، خجستہ کا مطلب مبارک اور فام کا مطلب شبی. اے میرے چاچا کی شبی. اے میرے، کیونکہ وہ بھتیجے کو کہہ رہے ہیں. اے میرے بھتیجے ایسے کہہ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اے میرے بھتیجے مبارک شبی، اے میرے بھتیجے مبارک شبی بسم اللہ. بسم اللہ کا مطلب میں تمہاری بات مانتا ہوں، بسم اللہ. خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ. اب وہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا حافظ ہے، بے فکر ہو جائیے، کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ. شروع کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے. اقدام شہادت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں شہادت سے مراد شہید ہونا نہیں ہے بلکہ گواہی دینا ہے. یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے، محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو انہوں نے آ کے شہادت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی ماننے کے لیے تیار ہوں، محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے، اور محمد بھی اسی پہ راضی ہے جو اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی. یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی. جب یہ بات دیکھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار آیا اور آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حمزہ کی پیشانی کو چوم لیا. ٹھیک ہے. یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی. کیا بات ہے جناب. وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا. وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا. جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا. جلا کسے کہتے ہیں اور کندن کسے کہتے ہیں؟ جو سونا ہوتا ہے اس کو جب آپ خالص بناتے ہیں تو اس کو پگھلاتے ہیں. صحیح ہے. تو پگھلانے سے اس کا جو میل ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. اس بات کو کہتے ہیں جلا پانا. کندن نے جلا پالی کا مطلب کندن پگھل کے اس کا میل الگ ہو گیا اور اس کا سونا الگ ہو گیا. تو بالکل اسی طریقے سے حمزہ جو ہیں تو سونا، لیکن تھوڑا بہت ابھی کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی چومی تو اس سے کیا ہوا؟ جلا کندن نے پالی. یہ دیکھیں کتنی اچھی
جو ہے وہ تمثیل ہے. جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا. جو اندر ان کے ایمان تھا خلوص کا وہ ایک دم جو ہے وہ دمک اٹھا اور وہ ان کو الگ الگ ہو گئے. وہ یعنی وہ مشرک تھے, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح کی عبادات ہوتی تھیں وہ اسی میں لگے رہتے تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت میں سب سے پہلے قدم بڑھاتے کے ساتھ ہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوما تو آپ بالکل خالص ہو کر ایمان کی حالت میں آ گئے. ٹھیک ہے, آگے آپ اس کو پڑھیں گے تو تاریخ میں پھر یہ ہے کہ حمزہ شہید بھی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جناب آپ کا پیج نمبر 139 پر سر راہ شہادت. اب ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے سوالات.